اور یہ دھمکی دینا اس طرح کی کہ بھائی رہبر کو ہم قتل کر دیں گے، رہبر معظم کو مار دیں گے جان سے، تو یہاں موت سے ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ یعنی رہبر جیسی شخصیتیں تو وہ ہے جن کے آئیڈیل امیر المومنین ہیں، اور امیر المومنین نے یہ فرمایا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے کے لیے موت ایسے ہی ہے جیسے شیرخوار بچے کے لیے اس کی ماں کا دودھ، اس کی ماں کا پستان۔ شیرخوار بچہ جس طرح اپنی ماں کی چھاتی سے چمٹا ہوا رہتا کیونکہ اس کو معلوم ہے میری زندگی اسی دودھ میں ہے، ویسے ابو طالب کے بیٹے کے لیے موت اتنی ہی پیاری ہے۔ موت سے میں ویسے ہی مانوس ہوں جیسے شیرخوار بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہے۔ جس نے یہ کہا ہو وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ تو ہر آن اس بات کی توقع میں ہے، ہر اس بات کی امید میں ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم کو شہادت آ جائے۔ اور یہ غیر قانونی ہے کسی بھی ملک کے سربراہ کو قتل کر دینے کی بات، اگر ملکی دین، ایمان، انسانیت کو ہٹا بھی دیا جائے، قانونی بات کی جائے تو قانوناً بھی یہ جرم ہے کہ کوئی کسی ملک کے سربراہ کو قتل کرنے کی بات کرے کہ ہم ان کو مار دیں گے۔ دو ملکوں کی فوجوں میں جنگ ہوتی ہے، سربراہوں میں جنگ نہیں ہوتی۔ آیت اللہ سیستانی کی بات آئی ہے میڈیا میں کہ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ یہ غلطی کرتا ہے، آیت اللہ خامنئی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کے بہت ہی خطرناک نتائج نکلیں گے، اور نکلنا بھی چاہیے۔ بہرکیف ابھی یہ جنگ جاری ہے، ایک ہفتہ تو ہو گیا ہے، پچھلے جمعے سے یہ جنگ شروع ہوئی اور آج پھر جمعہ آ گیا، اور پتہ نہیں یہ اسکیلیٹ اور کتنا ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے، دو حالتیں ہیں، میں عرض کر رہا تھا اس سے پہلے بھی کہیں، جب 8 سالہ جنگ ہو رہی تھی ایران عراق کی صدام سے، صدام کے پیچھے پوری دنیا کھڑی ہوئی تھی، امریکہ، اس زمانے کا روس، پورا یورپ، تو کسی نے آ کر امام خمینی سے کہا کہ انہوں نے ہماری آئل ریفائنری پر حملہ کر دیا ہے، آئل ریفائنری تباہ ہو گئی۔ تو امام خمینی نے کہا اچھا ہوا آئل ریفائنری تباہ ہو گئی، کیونکہ تمہارا بھروسہ دو چیزوں پر تھا، اللہ پر اور آئل ریفائنری پر۔ آئل ریفائنری تباہ ہو گئی تو اب صرف ایک پر بھروسہ ہوگا تمہارا، اللہ پر۔ کل ایک اہل سنت مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ روس شامل ہو گیا ہے جنگ میں، شامل ہونے کی بات کر رہا ہے جنگ میں اور شامل ہونے جا رہا ہے، تو میں نے کہا روس، چائنا، یہ سب پیسوں کے بندے ہیں، جہاں پیسے ملتے ہیں ان کو وہاں جا، اگر ان کو امریکہ پیسہ دے دے ایران کو مار دو، ایران کو ماریں گے، ایران پیسہ دے دے امریکہ کو مار دو، امریکہ کو مار دیں گے، وہ پیسوں کے بندے۔ ایسے ہوتے ہیں، سوسائٹی میں بھی ایسے بندے ہوتے ہیں، آپ پیسے دے کے ان کو کسی سے بھی کس کا بھی قتل کروا دیجئے، کرائے کے قاتل کہتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کے بھروسے پہ جنگ نہیں جیتی جاتی، نہ لڑی جاتی، جنگ لڑی جاتی اللہ کے بھروسے۔ بین السطور میں نے ان سے یہ بات کیا کہ کسی کے بھروسے پر جنگ نہیں لڑی جاتی، جنگ لڑی جاتی اللہ کے بھروسے پر، اور جنگ جیتی بھی اللہ کے بھروسے پر جاتی ہے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو کوفہ بھیجتے ہوئے فرمایا، مسلم میں تم کو کوفے کی طرف بھیج رہا ہوں، تمہارا بھروسہ کوفے والے نہ ہوں، کوفے والوں پر بھروسہ نہیں کرنا، ومز علی برکت اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ یہ قیام اللہ کی ذات پر بھروسے کے بلبوتے پہ ہو رہا ہے، عوام کے لیے نہیں۔ عوام ساتھ دیں گے تو قیام کریں گے، عوام ساتھ نہیں دیں گے تو قیام نہیں کریں گے۔ یہ قیام، یہ جنگ، یہ اللہ کے بھروسے پر ہو رہی ہے۔ اس میں جب اللہ کے بھروسے پر ہو رہی ہے تو اس دو باتوں سے خالی نہیں ہے، یا مارے جائیں گے، مر جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، اگر بچ جائیں گے تو غازی ہو جائیں گے۔ دونوں حالتوں میں جیت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جیت کا پیمانہ کیا ہے؟ جو بچ گیا وہ فاتح ہے، جو مر گیا وہ مغلوب ہے۔ لیکن امام حسین نے جیت کا پیمانہ بدل دیا، جو شہید ہو گیا وہ فاتح ہے، جو شہید ہو گیا وہ فاتح ہے۔ تو کربلا سے کم یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ بھئی مرنا تو ہے ہی، ہم سب کو مرنا ہے۔ کیسی موت چاہیے؟ عزت کی موت چاہیے یا ذلت کی موت؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ انکنڈیشنل سرنڈر چاہیے۔ یہ وہی بات ہے جو امام حسین کے سامنے رکھی گئی تھی، انکنڈیشنل سرنڈر۔ یزید نے کہا تھا انکنڈیشنل سرنڈر چاہیے حسین کی جانب سے۔ کیا ہوا؟ یزید یہ خواہش لے کر زمین کے نیچے چلا گیا، لیکن حسین سے بیعت نہیں لے سکتا۔ اور آج کے یزید بھی یہ خواہش لے کر زمین کے نیچے چلے جائیں گے، لیکن سرنڈر کبھی دیکھیں گے نہیں، کیونکہ مرنا قبول ہے، سرنڈر ہونا قبول نہیں ہے انشاءاللہ۔